बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 3 जनवरी है। इमरान खान साहब की टीम ने और उनके जो गुज़रे हैं शौकत तरीन साहब, जो कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना भी रहे हैं, आज उन्होंने बाकायदा अपनी जो 3.5 साल कारकर्दगी थी उसका एक वाइट पेपर शाया किया है कि जी हमने 3.5 साल में क्या किया है। और इन लोगों ने जो पिछली हमें हुकूमत दी थी, जब हम लोग हुकूमत में आए थे तब इन्होंने किस तरह की इकॉनमी छोड़ी थी, हमने फिर 3.5 साल में क्या किया जबकि पूरी दुनिया में कोविड का एक अज़ाब आया हुआ था और पूरी दुनिया की माइशत जो है वो सिकुड़ रही थी। तो हमने अपने 3.5 साल में क्या किया, वो वाइट पेपर उन्होंने शाया किया है, वो आपके सामने बात करेंगे। फिर इमरान खान साहब जनरल बाजवा के ऊपर तनकीद करने से बिल्कुल भी एक स्टेप पीछे आने को तैयार नहीं है। और अब बातें ये चल रही हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर होंगे और ये बातें फ़ाइनल हो चुकी हैं कि अब इमरान खान साहब ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और उनको एक चांस दिया जाएगा। ये बातें भी चल रही हैं कि एक चांस उनको दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में जो एक माफिया है वो कभी भी नहीं चाहेगी और ना ही वो चाहती है कि जी कड़ा एहतसाब हो और सब लोग जो हैं वो एहतसाब के उससे गुज़रें और सारे लोग जो हैं वो एक बराबर हों। तो बहरहाल ये अब कोशिशें की जा रही हैं कि इमरान खान साहब को किस तरह थोड़ा सा आराम किया जाए और उनको जो है कहा जाए कि जी आप आएँ, आप मुल्क को चलाएँ, आगे लेकर बढ़ें। और जो है लेकिन आपके जो कुछ स्टांस हैं ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट को लेकर, ख़ास तौर पर ये जो एक साइफ़र आया था अमेरिका की तरफ से, इन चीज़ों को आप थोड़ा सा जो है वो बैक फॉरवर्ड करें और इनके ऊपर बात कम करें। तो इमरान खान साहब ने इस साइफ़र के ऊपर बात करना बिल्कुल जो है आपने देखा होगा पिछले 1.5 से 2 माह के अंदर कम कर दिया। लेकिन इमरान खान साहब जनरल बाजवा को जो है वो रेगुलर तनकीद का निशाना बना रहे हैं। आज उन्होंने जब अभी थोड़ी देर पहले ख़िताब किया वीडियो लिंक से, तब भी उन्होंने जो है जनरल बाजवा के हवाले से बड़ी सख्त तनकीद की है। और क्या क्या कहा है और वाइट पेपर में उन्होंने क्या कहा है वो भी आपके सामने रखेंगे। और फिर इसके साथ हुसैन हक्कानी साहब के बारे में जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे इमरान खान साहब की तरफ से और PTI की तरफ से कि जी इस हुसैन हक्कानी साहब को बाकायदा हायर किया गया मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ अमेरिका में, और जनरल बाजवा साहब ने हायर किया। और इन्होंने फिर आगे जिस बंदे को हायर किया वो पाकिस्तान में स्टेशन मैनेजर थे CIA के, उन्होंने आगे जो है सारी लॉबिंग की और मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है सब कुछ किया इन्होंने। तो हुसैन हक्कानी साहब ने बाकायदा अब जो है इमरान खान साहब के ऊपर हद तक इज़्ज़त का दावा करने जा रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं अब वो भी आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान की जो सुपर मॉडल्स हैं उनके नाम अब मैं नहीं लूँगा, लेकिन उनको लेकर जो है एक मेजर आदिल राजा साहब हैं जो कि आर्मी से बागी हैं और वो इस टाइम लंदन में बैठे हुए हैं। वो काफ़ी ख़बरें देते हैं ISI के हवाले से, पाकिस्तान के अदारों के हवाले से, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। अब ये तो नहीं पता कि उनकी ख़बरें कितनी सच्ची होती हैं और कितनी, हम उनके ऊपर बात नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने 2-3 दिन पहले जो है पाकिस्तान की जो टॉप मॉडल्स हैं उनके हवाले से उन्होंने कहा कि ये सारी मॉडल्स जो हैं ये इनको बाकायदा इस्तेमाल किया जाता रहा है। अब उन मॉडल्स की तरफ से जो है उनके ख़िलाफ़ जो है दावा किया जा रहा है। तो उसके ऊपर मेजर आदिल राजा साहब क्या कहते हैं और वो मॉडल्स क्या कहती हैं वो आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले आपके सामने रखते हैं कि जी हुसैन हक्कानी साहब जो हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हद तक इज़्ज़त का दावा करने जा रहे हैं अमेरिका में। वो क्या कहते हैं, अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक़ सफ़ीर हुसैन हक्कानी ने कहा है कि उन्होंने अपने वकला को चेयरमैन PTI इमरान खान की जानिब से अपने ख़िलाफ़ साजिशी नज़रियात का हद तक इज़्ज़त के कानून के दायरे में आने हद तक इज़्ज़त कवानीन के दायरे में आने का जायज़ा लेने की हदायत कर दी है। गुज़िश्ता माह ऑनलाइन पोस्ट की गई दस्तावेज़ात में ये दावा सामने आया था कि इस्लामाबाद में CIA के एक साबिक़ स्टेशन मैनेजर रॉबर्ट ग्रेनर को जुलाई 2021 में अमेरिका में PTI हुकूमत के लिए लॉबिंग करने के लिए हायर किया गया था, जिसने बाद अज़ां चंद तहकीकी अमूर के लिए हुसैन हक्कानी की खिदमत हासिल की थी। तो ये बाकायदा इसकी डॉक्यूमेंट्स भी जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर आ चुकी हैं और ये बात खैर पाकिस्तान के तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी हुई है और फिर जो है सोशल मीडिया के ऊपर तो खैर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात हुई है, ट्विटर स्पेसेस में भी बहुत ज़्यादा बात हुई है। इमरान खान साहब ने भी अपने पिछले जो कम से कम 4-5 इंटरव्यूज़ हैं 1-1.5 माह के अंदर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की। उन्होंने कहा कि जी स्पेशल बाकायदा मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ लॉबिंग की गई, पैसा भी हमसे लिया गया और हमें कहा गया कि जी आपकी हक़ में जो है अमेरिका में लॉबिंग की जाएगी। लेकिन वो जो है बाद में पता चला कि जी मेरी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ मुझसे ही पैसा लेकर लॉबिंग करवाई जा रही थी और बाकायदा जनरल बाजवा साहब ने हुसैन हक्कानी साहब को हायर किया और उन्होंने फिर जो है जो पाकिस्तान में CIA के साबिक़ स्टेशन मैनेजर थे रॉबर्ट ग्रेनर, उनको हायर करके सारा कुछ वहाँ किया और बाद में पता चला कि जी मेरी हुकूमत गिरा दी गई है। और डोनाल्ड नून ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए मेरे ख़िलाफ़ और मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ कि जी इमरान खान को उतार दिया जाएगा तो आपको जो है वो माफ़ी मिल जाएगी, वो सारे अल्फाज पाकिस्तान से जो है
ان کے منہ میں ڈالے گئے اور سب کچھ جو ہے میرے خلاف پاکستان سے کروایا گیا۔ یہ جنرل باجوہ اور حسین حقانی صاحب کے اوپر الزام لگائے تھے۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ سارے الزام جو ہیں وہ بے بنیاد ہیں، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے بھی باقاعدہ یہ کہا ہے ابھی تک، اور اس کے جو کچھ ڈاکومنٹس آئے ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہیں۔ کیا ان الزامات کو لے کر عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ جانا چاہیے؟ کیا انہیں کہنا چاہیے کہ جی یہ دیکھیں میرے خلاف ہوتا رہا ہے، یہ لابنگ ہوتی رہی ہے؟ لیکن ابھی تک ان کی طرف سے یا ان کی قانونی ٹیم کی طرف سے کوئی ایسا سو کیا نہیں گیا ان الزامات کو لے کے جی یہ دیکھیں لابنگ کی گئی میرے خلاف، اور باقاعدہ پیسے تو عمران خان صاحب کی حکومت نے دیے تھے۔ تو اب یہ بات ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں عمران خان صاحب کے خلاف حد تک عزت کا دعویٰ کرنے جا رہا ہوں۔ عمران خان صاحب یہ سارے الزامات ہیں اور یہ بے بنیاد الزامات ہیں، میں نے کوئی لابنگ نہیں کی، مجھے کسی نے ہائر نہیں کیا۔ بہرحال یہ ایک معاملہ جو ہے وہ نیا کھڑا ہو گیا عمران خان صاحب کے لیے۔ اب دیکھیں کیا بنتا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے آج دوبارہ جب وہ ابھی خطاب کر رہے تھے ویڈیو لنک کے ذریعے، اس میں دوبارہ انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے اور وہی سارا ایک بیانیہ دہرایا کہ جنرل باجوہ صاحب نے کیا کیا کیا، اس کے اوپر آتے ہیں۔ لیکن جو آج 3.5 سالہ کارکردگی عمران خان صاحب نے بتائی، عمران خان صاحب جب حکومت میں آئے تھے تو جنرل باجوہ صاحب نے باقاعدہ صحافیوں کو بلا کر اور باقاعدہ مفتیٰ اسماعیل صاحب نے کہا کہ جس طرح کی مہربانیاں اسحاق ڈار صاحب معیشت کے ساتھ کر کے گئے، کوئی حکومت 3 سال تک سیدھی ہی نہیں ہو پائے گی۔ بہرحال عمران خان صاحب کو حکومت ملی، عمران خان صاحب نے بڑے جو ہے وہ سٹیپس لیے اور ملک کو سیدھے راستے کے اوپر لے کے چلنا شروع کیا ہی تھا کہ کووڈ آ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے عمران خان صاحب دنیا کے پہلے وزیر اعظم تھے جنہوں نے عالمی دنیا سے مطالبہ کیا تھا کہ جو ہم جیسے ملک ہیں جو ترقی پذیر ممالک کی لسٹ میں آتے ہیں ان سب کے قرضوں میں ریلیف دینا چاہیے، کیونکہ یہ ایک عالمی وبا ہے اور پوری دنیا کی معیشت کو نقصان پہنچے گا۔ پوری دنیا بند ہو گئی اور ہم جیسا ملک جو کہ پہلے قرضوں کے بوجھ کے تلے دبا ہوا ہے وہ کیسے اپنی جو ہے وہ قسطیں دے گا قرضوں کی، اور کیسے، کیونکہ پوری دنیا لاک ڈاؤن میں چلی گئی تھی۔ پھر عمران خان صاحب نے اسمارٹ لاک ڈاؤن متعارف کروایا اور اس کے بعد جیسے ملک کو لے کر آگے چلے، کچھ قرضوں کی اس میں بھی ریلیف ملا۔ اس کی وجہ سے انہوں نے جتنا بھی پیسہ پاکستان میں اکٹھا ہو رہا تھا اس سب کو جو ہے انڈسٹری میں لگایا، اور اس کے بعد پاکستان کی انڈسٹری جو ہے وہ اس میں بوم آیا، اور کہا گیا باقاعدہ پاکستان کے جتنے بڑے بڑے معیشت دان ہیں، ایون کہ بلوم برگ اور بڑے بڑے اداروں نے کہا کہ پاکستان نے کووڈ کے آنے کے بعد اپنی معیشت کو بہت اچھے سٹیپس کے ساتھ آگے لے کر چلا اور بڑے اچھے اچھے کام کیے ہیں، اور 30-40 سال بعد پاکستان کی جو انڈسٹری ہے وہ دوبارہ اپنے قدموں کے اوپر کھڑی ہوئی۔ اب مشکل 3.5 سال بعد عوام کو ریلیف ملنا شروع ہوا تھا اور عوام کے کچھ جو سانس ہیں وہ آسان ہوئے تھے، لیکن پھر تجربہ کر دیا گیا، صرف اور صرف ایکسٹینشن کی وجہ سے کیا گیا۔ یہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ پہلی جب میں نے ایکسٹینشن دی تو تب باجوہ صاحب کا موڈ اور ہوتا تھا، جب ایکسٹینشن لے لی تو ان کا موڈ جو ہے بالکل 180 ڈگری کے اوپر چینج ہو گیا، اور اب یہ سب کچھ جو کیا گیا ہے پچھلے 7-8 ماہ میں باجوہ صاحب ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے، اور یہ صرف عمران خان صاحب نہیں اور بھی بہت سارے حلقوں میں یہ بات ہوئی کہ باجوہ صاحب نے یہ جو سب کچھ کیا ہے یہ صرف ایکسٹینشن لینے کے لیے کیا ہے، اور وہ کسی بھی صورتحال میں اس کرسی سے اترنا نہیں چاہتے تھے، اور ایک بندے کے اس میں جو ہے پورے ملک کا فیوچر اور پورے ملک کی جو 22 کروڑ عوام ہیں ان کو جو ہے مہنگائی کی اس میں جو ہے دھکیل دیا ہے آگ میں، اور اس ٹائم عوام کا حال آپ کو اب کیا بتائیں، عوام بیچاری پسی ہوئی ہے مہنگائی میں، اور ابھی آنے والے دنوں میں جو طوفان آئے گا آپ سب لوگ بہتر جانتے ہیں، تو صرف ایک بندے نے اپنے اس کے لیے مفاد کے لیے پورے 22 کروڑ کا جو ملک ہے اس کا مستقبل داؤ کے اوپر لگا دیا، وہ ڈیفالٹ کی حد تک پہنچا دیا، صرف اس لیے کہ وہ بندہ کرسی کے اوپر بیٹھ سکے، اس کو ایکسٹینشن مل جائے، کوئی 10 15 20 2 4 5 10 ارب روپیہ اور کما لے گا، یا اور اس کو جو ہے پیز مل جائے گی، الاؤنسز مل جائیں گے۔ 22 کروڑ کا جو ملک ہے اس کو تباہی کے دھانے کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا۔ تو یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، اور آج بھی انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر بات کی۔ پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے 7-8 ماہ میں آ کے کیا کیا ہے اور پہلے 30 سال میں انہوں نے کیا کیا۔ یہ تو شہباز شریف صاحب خود مان گئے کہ جی ہم نے جو 30 سال میں کیا وہ اتنی جلدی ہم نہیں کر سکتے، صاف ہم نے 30 سال میں کچھ نہیں کیا۔ اور پھر کل جیسے ہم نے آپ کے سامنے رکھا، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ملک کو دیوالیہ کر دیا، اب ہمارے پاس تیل اور گیس خریدنے کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے پہلے کیا کیا تھا 30 سال میں یا اب یہ کچھ کریں گے؟ یہ صرف دعوے کر رہے ہیں، صرف اپنے آپ کو چمکانے کے لیے جھوٹے اور بے بنیاد دعوے کر رہے ہیں۔ یہ وہی زرداری صاحب ہیں جن کو شہباز شریف صاحب نے لاڑکانہ کی سڑکوں کے اوپر گھسیٹنا تھا اور ان کا پیٹ پھاڑ کر پاکستان کی عوام کا پیسہ نکالنا تھا، اور 1 دہلی کی کرپشن انہوں نے کہا تھا کہ میرے خلاف ثابت ہو جائے۔ تو 17 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے کیسز تھے جن کے اوپر جو ہے جن کیسز کے حوالے سے ان کے اوپر 1 دن بعد فرد جرم عائد ہونی تھی، تو کچھ بھی نہیں کریں گے، یہ صرف جو ہے ڈرامے بازی ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال آج عمران خان صاحب نے یہ جو ایک امپورٹنٹ حکومت ہے ان کے اوپر ایک ان کی ہی لنکا جو ہے وہ دوبارہ سے ڈھا دی ہے، وائٹ پیپر شائع کر کے۔ اب وہ جو ہے اس کے اوپر باتیں ہوں گی، اس کے اوپر پروگرام ہوں گے اور زبان زد عام ہوگا کہ عمران خان نے 3.5 سال میں کیا کیا اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ جی یہ جو ماڈل والا کیس چل رہا ہے
پاکستان کی 4 بڑی سپر ماڈلز ہیں جی، اب ان کے نام لے ہی لیتے ہیں، سجل علی، کبریٰ خان، ماہرہ خان، اور جو ہے میں بھی شجاعت صاحب کا نام لیا، میجر عادل راجہ صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہے ISI کے سیف ہاؤسز میں پائی جاتی تھیں، اور ان کے اوپر جو ہے برحال اس طرح کی انہوں نے بات کی، اور کہا کہ جی جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض امیر صاحب کا نام لے کر کہ جی باقاعدہ ویڈیوز ہیں، انہوں نے یہ بلاگ کیا، انہوں نے کہا کہ جی مجھے کچھ خاموش مجاہدوں نے یہ ساری خبریں دی ہیں، اور اب جو ہے جب انہوں نے تو باقاعدہ خیر ان کے جو ہے پہلے ورڈز بولے MK اس طرح لے کے انہوں نے کہا، اور یہ کون بندہ نہیں جانتا کہ جی MK سے ٹاپ ماڈلز ہیں پاکستان کی، ہر بندے کو ان کا نام پتہ ہے، اور انہوں نے باقاعدہ کہا میجر عادل راجہ صاحب نے کہ جی یہ 4 نام ہیں جن کی باقاعدہ ویڈیوز موجود ہیں اور جن کو جو ہے بلایا جاتا تھا۔ تو اب جب ان کی طرف سے باقاعدہ یہ کہا گیا کہ جی کبریٰ خان صاحب نے تو باقاعدہ یہ کہا کہ جی میں ان کو سو کروں گی، اگر ان کے پاس ثبوت ہیں تو وہ ثبوت لا کر رکھیں، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے، آپ کسی کی ذات کے اوپر جب کیچڑ اچھالتے ہیں، اور خاص طور پر اس حد تک جا کر جب آپ کہیں اور ایک عورت ذات کے اوپر جب آپ ایسی بات کریں اور ایسی ایک تہمت لگائیں، جب تک ثابت نہیں ہو جاتا تب تک تو تہمت ہے نا، اور جب آپ ایسا الزام لگاتے ہیں ایک عورت ذات کے اوپر کہ جی ان کے ساتھ ان کے ایسے تعلقات رہے ہیں، ان کی ویڈیوز ہیں، تو پھر آپ کے پاس ثبوت موجود ہونے چاہیے۔ آپ بے بنیاد کسی نے کہا کہ آپ نے ذرائع نے بتایا ہے تو آپ نے ایسے آگے چلا دی خبر، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال اب کبریٰ خان تو کہہ رہے ہیں کہ جی میں ان کو سو کروں گی، آپ کے پاس 3 دن ہے، اس سے پہلے آپ کے پاس اگر ثبوت ہیں تو پیش کریں، نہیں تو پھر میں آپ کو UK میں سو کروں گی۔ اب یہ خبر ہے، اب اس کے اوپر عادل راجہ صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے تو نام نہیں لیے تھے، یہ تو آپ کہہ رہی ہیں اور بہت سارے نام ہیں، تو اب اس کو شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں عادل راجہ صاحب، لیکن ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا جب تک ان کے پاس ثبوت نہ ہو۔ بہرحال یہ جی اس ٹائم کی صورتحال ہے، ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اپنا اور اس طرح کا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔